فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب خطیب ترجمان اسلام، ناشر جامع تعلیمات اسلامی پاکستان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 173۔ امام علی امن اور جنگ دونوں کے ہیرو۔ امام علی علیہ السلام اسلام کے ہیرو ہیں۔ آپ نے تمام اسلامی جنگوں میں نہ صرف شرکت کی بلکہ جنگ بدر میں تو آدھے مشرقین کو تنہا امام علی علیہ السلام نے قتل کیا اور دوسرے آدھے کے قتل میں بھی آپ مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے۔ امام علی جنگ احد اور احزاب کے بھی ہیرو تھے۔ جب مشرقین نے اسلام کو مٹانے کے لیے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی اور عمر بن عبدود نے مسلمانوں کو للکارا تو رسول اکرم نے اعلان فرمایا، عمر کے مقابلے کے لیے کون جائے گا؟ میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اکرم نے یہ جملہ 3 بار دہرایا مگر تینوں مرتبہ سوائے امام علی علیہ السلام کے کوئی نہیں اٹھا۔ پیغمبر اکرم نے امام علی کو جنگ کی اجازت دی اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی، خدا پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 89۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 1۔ اس وقت اسلام امام علی کی صورت میں مجسم ہو گیا، یعنی امام علی کی فتح اسلام کی فتح تھی۔ اسی طرح سے عمر بن عبدود کی شکست کل کفر کی شکست تھی۔ اور جب امام علی علیہ السلام نے عمر بن عبدود کو موت کے گھاٹ اتارا تو اللہ کے اس رسول نے جو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو وحی الہی ہے جو ان کی طرف جاتی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3-4۔ آپ کو یہ اعزاز دیا اور فرمایا، خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ امام علی فاتح خیبر بھی تھے جس کے قلعے کا دروازہ خدا نے امام علی کے ہاتھوں کھلوایا۔ رسول اکرم نے امام علی سے پہلے اپنے بہت سے صحابہ کرام کو بھیجا مگر سب گھبرائے ہوئے واپس آئے، مگر تنہا امام علی نے باب خیبر کو اکھاڑا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے باب خیبر کو اپنی جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ الہی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ آپ اسلام کے حقیقی ہیرو ہیں اور تمام اسلامی جنگوں میں رسول اسلام کے شانہ بشانہ رہے۔ پیغمبر اکرم خداوند عالم کی طرف سے نازل ہونے والی وحی سے امام علی کو آگاہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام علی نے فرمایا، لوگوں مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، خدا کی قسم قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی تھی یا پہاڑ پر۔ بے شک میرے پروردگار نے مجھے سمجھدار دل اور بولنے والی زبان عطا کی ہے۔ غریل الحکم حدیث رقم 2082۔ نبی کریم ہر موقع پر اپنے ارشادات کے ذریعے لوگوں کو امام علی کے مقام و منزلت سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ آپ کا فرمان ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 34۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر مجھ سے آ کر نہ مل لیں۔ بحر الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 222۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، جو آدم کو ان کے علم، نوح کو ان کے تقوی، ابراہیم کو ان کے حلم، موسیٰ کو ان کی ہیبت، عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھیں۔ بحر الانوار جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 39۔
جب اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو امام علی کے عقد میں دیا تو فرمایا، زمین پر فاطمہ کے ساتھ آپ کے عقد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فاطمہ کی تجویز آپ کے ساتھ کر دی تھی۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 146۔ اور اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی کفر نہ ہوتا۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 145۔ امام علی علیہ السلام کا جہاد۔ امام علی نے خود کو اللہ اور اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ اسلام کی خاطر ہر مصیبت اور سختی کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ فضیلت میں کوئی صحابی آپ سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، چیز جائے کہ کوئی آپ سے افضل ہو۔ عرب کے مشہور ادیب اور نحوی عالم خلیل احمد فراہیدی سے جب پوچھا گیا کہ تم علی کو کیوں سب پر مقدم کرتے ہو تو انہوں نے کہا، ہر ایک کا آپ کی طرف محتاج ہونا اور آپ کا سب سے بے نیاز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہر ایک کے امام ہیں۔ نہج البلاغہ ثانی صفحہ نمبر 3۔ مطالبہ خلافت کا سبب بیان کرتے ہوئے اللہ کے حضور اپنی ایک مناجات میں آپ فرماتے ہیں، بار الہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم سے جنگ و پیکار کی صورت میں ظاہر ہوا یہ اس لیے نہیں تھا کہ ہمیں تسلط و اقتدار کی خواہش تھی یا مال دنیا کی طلب تھی، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ ہم دین کے نشانات کو پھر ان کی جگہ پلٹائیں اور تیرے شہروں میں امن و بہبودی کی صورت پیدا کریں تاکہ تیرے ستم رسیدہ بندوں کا کوئی ٹھکانہ رہے اور تیرے وہ احکام پھر سے جاری ہو جائیں جنہیں بیکار بنا دیا گیا ہے۔ اے اللہ، میں پہلا شخص ہوں جس نے تیری طرف رجوع کی اور تیرے حکم کو سن کر لبیک کہی، اور رسول اللہ کے علاوہ کسی نے بھی نماز پڑھنے میں مجھ پر سبقت نہیں کی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 130۔ جب اسلامی معاشرے میں فتنہ و فساد عام ہوا تو آپ نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹنی کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دھویا جا سکتا ہے۔ نہج البلاغہ کلمات قصار رقم نمبر 1۔ اور ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا، خدا کی قسم جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری ہی ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی، میں خاموشی اختیار کرتا رہوں گا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 74۔ کیونکہ میرا مسئلہ ذاتی نہیں بلکہ خالص اسلامی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام اعمال خیر اور جہاد فی سبیل اللہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے گہرے دریا میں لعاب دہن کے ریزے ہوں۔ یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے موت قبل از وقت آ جائے یا رزق معین میں کمی ہو جائے، اور ان سب سے بہتر وہ حق بات ہے جو کسی جابر حکمران کے سامنے کہی جائے۔ نہج البلاغہ کلمات قصار رقم 374۔ آپ ہی کا فرمان ہے، اس بات سے ڈرتے رہو کہ اللہ تمہیں اپنی معصیت کے وقت موجود اور اپنی اطاعت کے وقت غیر حاضر پائے تو تمہارا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ نہج البلاغہ کلمات قصار رقم نمبر 383۔ جب نیکی کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، نیکی یہ نہیں کہ تمہارے مال اور اولاد میں فراوانی ہو جائے، بلکہ خوبی یہ کہ تمہارا علم زیادہ اور علم بڑا ہو اور تم اپنے پروردگار کی عبادت پر ناز کر سکو۔ اب اگر اچھا کام کرو تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اگر برائی کا ارتکاب کرو تو توبہ و استغفار کرو۔ اور دنیا میں صرف 2 شخصوں کے لیے بھلائی ہے، ایک وہ جو گناہ کرے تو توبہ سے اس کی تلافی کرے، اور دوسرا وہ جو نیک کاموں میں تیز گام ہو۔ نہج البلاغہ کلماتی قصار رقم نمبر 94۔ امام علی علیہ السلام ساری نسلوں کی درسگاہ۔ امام علی اپنے افکار، دروس اور قرب خدا کی شکل میں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمارے دلوں میں علی کے سوا کسی کی محبت نہیں۔ اگرچہ امام علی کا مقام ہر قسم کی محبت سے بالا تر ہے، اور ہم آپ کی عصمت کے آگے جھکتے ہیں کیونکہ آپ عصمت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ علی اپنی ذات، اپنی فکر اور اپنی زندگی کا ہر لمحے میں معصوم ہے۔ آپ کی پوری زندگی خدا کی اطاعت، بندگی اور خدا کی راہ میں جہاد کے لیے وقف تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب کی پیغمبرانہ شخصیت۔ عصمت کے گھرانے میں جناب زینب کی ولادت۔ حضرت فاطمہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ایک مکمل ترین نمونہ عمل ہے۔ آپ اپنی عقل کے لحاظ سے معصومہ تھیں، اس لیے کبھی حق سے ہٹ کر گفتگو نہیں فرمائی۔ دل کے اعتبار سے بھی معصومہ تھیں، جو ہمیشہ بھلائی اور خیر کے لیے دھڑکتا رہا، اور آپ کی پوری زندگی پاکیزہ اور عظمت و عفت
سے بھرپور تھی، جو قرب الہی اعلیٰ اقدار اور معنویت سے پر تھی۔ آپ وہ عالمہ خاتون ہیں جنہوں نے رحلت رسول کے بعد مسجد نبوی میں ایک ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا تھا جس سے آپ کی علمیت، موقف اور دلیل میں پختگی کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ رسول خدا کی شاگردہ اور امام علی جیسے باب مدینۃ العلم کی رفیقہ حیات تھیں۔ چنانچہ آپ کی زندگی علم، اخلاق اور معنویت سے سرشار تھی۔ حضرت فاطمہ کی بیٹی جناب زینب بھی اپنی والدہ کا مکمل پرتو تھیں کہ آپ نے بھی بچپن اپنی والدہ حضرت فاطمہ جوانی اپنے بابا امام علی اور بھائیوں امام حسن اور امام حسین کے ساتھ بسر کی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے دل و دماغ علم، اخلاص اور خدا کی راہ میں جہاد کے جذبے سے لبریز تھے۔ جب ہم اس عظیم ماں اور عظیم بیٹی کا تذکرہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ دونوں نہ صرف دنیا کی عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی ثابت قدمی اور اخلاص کا کامل نمونہ ہیں، کیونکہ ان دونوں ہستیوں کے کردار اور اقوال ایمان اور اسلامی ثقافت کی حقیقی ترجمانی کرتے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت زینب کا شمار انتہائی جلیل القدر خواتین میں ہوتا تھا۔ آپ اپنے موقف میں سخت، دلیل و حجت میں قوی اور خطرات کا شجاعت اور بہادری سے مقابلہ کرنے والی خاتون تھیں۔ شریکۃ الحسین، حضرت زینب شریکۃ الحسین تھیں۔ آپ کا دل اپنے بھائی کی محبت سے سرشار تھا، کیونکہ آپ اپنے بھائی کے مشن پر جان چھڑکتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ اپنے شوہر جناب عبداللہ کو مدینہ چھوڑ کر اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ کربلا آ گئیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی اور ان کے اصحاب کے گھر والوں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی اور اپنے بھتیجے امام زین العابدین علیہ السلام کی تیمارداری کی ذمہ داری بھی لی، جو معرکہ کربلا کے وقت بیمار تھے۔ آپ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی اور ان سے یزیدی فوج کے ساتھ ہونے والی جنگی صورتحال کے بارے میں پوچھتی، مگر جب آپ اپنے بھائی کو موت کے متعلق اشعار پڑھتے سنا تو آپ سمجھ گئیں کہ آپ کے بھائی موت کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر آپ سخت پریشان اور غمگین ہوئیں۔ آپ کی پریشانی دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنی ثابت قدمی کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے میری پیاری بہن، تمہیں میری قسم ہے کہ میری شہادت کے بعد نہ اپنی گریبان چاک کرنا اور نہ اپنے منہ پر تماچے مارنا اور نہ کسی کے لیے بد دعا کرنا۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 451۔ عزم اور صبر نہ چیخ و پکار۔ واقعات کربلا بیان کرتے ہوئے بعض ذاکرین حضرت زینب کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا سر محمل پر اس قدر زور سے مارا کہ آپ کے سر مبارک سے خون بہنے لگا، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ جناب زینب نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد قافلہ حسینی کی سرپرستی اور قیادت کی ہے۔ علی کی شیر دل بیٹی عام عورتوں کی طرح کمزور نہیں بلکہ ایک بہادر اور شجاع خاتون تھیں۔ آپ نے تمام ایسے مصائب اور مشکلات کا ثابت قدمی سے سامنا کیا جنہیں دنیا کے بڑے بڑے بہادر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ نے اہل حرم اور اپنے بیمار بھتیجے امام زین العابدین علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائی، خصوصاً اپنے بیمار بھتیجے کی تیمارداری، جو امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے بھی امام تھے۔ آپ نے سرکشوں اور ظالموں کا بہادری سے سامنا کیا اور کسی موقع پر بھی کمزوری نہیں دکھائی اور نہ کبھی ان کے سامنے جھکیں۔ خصوصاً کوفہ میں آپ نے امام حسین کی مدد نہ کرنے پر اہل کوفہ کی سرزنش کرتے ہوئے انتہائی جرأت مندانہ خطبہ دیا، جس نے اہل کوفہ کو رونے پر مجبور کر دیا۔ جب حضرت زینب کو اہل حرم کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا تو ابن زیاد آپ کو دیکھ کر کہنے لگا، لائق تعریف ہے وہ خدا جس نے تمہیں قتل کیا اور ذلت سے ہمکنار کیا اور تمہاری باتوں کو جھٹلایا۔ تو آپ نے فرمایا، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت بخشی اور ہمیں نجاست سے پاک و منزہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ذلیل اور فاجروں کی تکذیب کرتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، دیکھا کہ خدا نے تم اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، میں نے خوبیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے عزت و افتخار کے ساتھ موت کو گلے لگایا، مگر خدا تمہارے اور ان کے درمیان عنقریب فیصلہ فرمائے گا اور تم سے اس کا حساب لے گا۔ بحر الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 154۔ روایت کے مطابق اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے مرجانہ کے بیٹے، تمہاری ماں تم پر روئے، اس دن کی فکر کرو جس دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ فتح کسے ملی اور شکست کس کا مقدر ٹھہری۔ بحر الانوار جلد نمبر 54 صفحہ نمبر 115۔
حضرت زینب کی یہ باتیں سن کر ابن زیاد غصے میں آپے سے باہر ہوا اور سیدہ زینب کو شہید کرنے یا تازیانے مارنے کا حکم دیا، مگر عمرو بن حریث نے ابن زیاد کو سمجھایا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد جناب زینب نے فرمایا، جن جرائم کا تم نے ارتکاب کیا وہی تمہاری ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ تم نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہماری جڑوں کو کاٹا، ہمارے احترام کا خیال نہ رکھا، ہماری عورتوں اور بچوں کو قیدی کیا۔ اگر اس سے تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہو چکا۔ بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 154۔ جب ابن زیاد نے امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا تو یہ حضرت زینب ہی تھیں جنہوں نے اپنے بھتیجے کو شہید ہونے سے بچایا۔ جناب زینب اتنی بہادر تھی کہ کبھی ان ظالموں سے خوفزدہ نہیں ہوئی، بلکہ دلیری سے اپنے جرأت مندانہ خطابات کے ذریعے انہیں ہر موقع پر رسوا کیا۔ تاریخ نگار کہتے ہیں کہ ایک شامی نے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یزید سے کہا، اے امیر، اس لڑکی کو میری کنیزی میں دے دے۔ حضرت فاطمہ یہ سن کر خوف کے مارے کانپتے ہوئے جناب زینب سے لپٹ گئیں۔ حضرت زینب یہ سن کر غضبناک ہوئیں اور اس پر لعن طعن کرتے ہوئے فرمانے لگیں، نہ تم اس سے کنیز بنا سکتے اور نہ تیرا امیر یزید، کیونکہ پیغمبروں کی بیٹیاں کنیزی میں نہیں جاتیں۔ یزید نے غصے سے کہا، تم غلط بول رہی ہو، خدا کی قسم میں اگر چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ جناب زینب نے یزید سے فرمایا، خدا کی قسم تو ایسا نہیں کر سکتا، ہاں ایک صورت میں تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو ہمارے دین سے نکل جا۔ یزید پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، تمہارا باپ اور بھائی پہلے ہی دین سے نکل چکے تھے۔ حضرت زینب نے فرمایا، اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں تمہارا باپ اور تمہارے دادا کو خدا کے بعد ہمارے نانا بابا اور علی سے اسلام ملا ہے۔ یزید کہنے لگا، اے خدا کی دشمن، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ حضرت زینب نے فرمایا، تم ظلم و جبر کے ذریعے لوگوں پر مسلط ہوئے ہو، تم لوگوں کا استحصال کرتے ہو۔ یہ سن کر یزید شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دربار یزید میں دیے گئے آپ کے اس خطبے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس میں علی کی بیٹی نے علی اور فاطمہ کے لہجے میں یزید اور یزیدیت کو للکارا، یہاں تک کہ سننے والوں کو یوں لگا کہ علی بول رہے ہیں۔ آپ نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے یزید، جب خدا حاکم ہوگا اور حضرت محمد مصطفیٰ منصف ہوں گے، اس وقت تیرے باپ سے جس نے تمہیں مسلمانوں پر مسلط کیا باز پرس ہوگی۔ اس دن معلوم ہوگا کہ ظالموں کو کیا سزا ملتی ہے اور کس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اے دشمن خدا، قسم خدا کی میں تجھے بہت گھٹیا سمجھتی ہوں اور تجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ تجھے سرزنش کروں، مگر کیا کروں، سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ تجھے سرزنش کرنے سے ہمارے شہید واپس نہیں آ جائیں گے۔ میرے بھائی حسین شہید کر دیے گئے، اب شیطان کے ساتھی ہمیں اس لیے احمقوں کے پاس لیے پھرتے ہیں تاکہ احکام خداوندی کی بے حرمتی کی قیمت وصول کر سکیں۔ ان کے ہاتھوں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے اور ان کے منہ سے ہماری گوشت کے ریزے جھڑ رہے ہیں۔ اے یزید، تجھے شرم نہیں آتی کہ اتنے بڑے گناہ کے ارتکاب پر تو فخر کرتا ہے اور بڑی بے باکی سے کہتا ہے کہ اگر میرے بزرگ زندہ ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے۔ خدا کی قسم، تو جتنا مکر کرنا چاہے کر، لیکن اس ذات کی قسم جس نے ہمیں وحی، کتاب اور نبوت سے مشرف کیا ہے، تو ہمارے درجات کو نہیں گھٹا سکتا، نہ ہمارے ذکر کو ختم کر سکتا ہے، اور تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے کبھی نہیں دھو سکتا۔ خود کو اس دن کے لیے تیار کر جب منادی ندا دے گا، خدا علی لعنت اللہ علی الظالمین، جب منادی ندا دے گا ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 18۔ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمارے اول محمد مصطفیٰ کو رسالت سے سرفراز فرمایا اور ہمارے آخری امام حسین کو شہادت اور رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ بے شک وہ بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 134۔ قابل تقلید مخدومہ، اس زینبی موقف سے ہم الہام لیتے ہیں کہ آپ عالمہ غیر معلمہ تھیں اور اپنے موقف کو قرآن سے اختراج کرتی تھیں، اور آپ نے یزید کی سرزنش کے ذریعے اس کے حواریوں اور درباریوں کو رسول اکرم کی سیرت اور اسلام کے حقیقی پیغام سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے خطبے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انتہائی مضبوط شخصیت کی حامل تھیں، جو نہ تو یزید کے کروفر سے خوفزدہ ہوئیں اور نہ اس کے لاؤ لشکر سے ڈر گئیں۔ حضرت زینب نے یزیدیت کے مقابلے میں اپنے والد امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا موقف اپنایا تھا کہ آپ فرماتے تھے، اگر سارا عرب مل کر میرے مقابلے کے لیے آئے تب بھی میں نہیں بھاگوں گا۔ سیدہ زینب رائد الجہاد فی الاسلام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 8۔
آپ امام علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی اور حسنین کریمین اور حضرت عباس جیسے بہادر کی بہن تھیں۔ آپ خودداری اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے یزید اور ابن زیاد کے سامنے کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھائی، بلکہ مستحکم موقف اختیار کرتے ہوئے ان کے تمام ناپاک اور مذموم ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ مختصر یہ کہ آپ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد تحریک حسینی کی قافلہ سالار بنی۔ اگر آپ اس تحریک کی سرپرستی نہ کرتی اور پرچم حسینی کو نہ اٹھاتی تو یہ تحریک میدان کربلا میں دفن ہو چکی ہوتی۔ امام حسین کی قربانی تحریک کربلا کا نقطہ آغاز تھی، مگر جناب زینب نے اپنے خطبات کے ذریعے اس کو باہم عروج پہنچایا۔ بقول شاعر، واقعات کربلا میں رنگ دونوں نے بھرے، ابتدا شبیر نے کی، انتہا زینب نے کی۔ آپ نے دنیا کو انقلاب حسینی کے اصلی مقصد سے آگاہ کیا۔ کربلا کی تحریک ایک معصوم اور ایک عصمت مآب خاتون نے مل کر برپا کی۔ حضرت زینب صابرہ اور ثابت قدم رہنے والی خاتون تھی۔ بعض ذاکرین آپ کو ایک لاچار، کمزور اور ہمیشہ رونے دھونے والی خاتون کی صورت میں پیش کرتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ ہمیں حضرت زینب کا تذکرہ کرتے ہوئے طاغوت اور استقبالی طاقتوں کے مقابلے میں مضبوط موقف اپنانے کے لیے آپ کو اپنا آئیڈیل قرار دینا چاہیے، تاکہ ہم شکست کی ذلت سے بچ سکیں۔ یہی اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی خواتین کو زینبی کردار سے روشناس کرائیں، کیونکہ جب ایک مسلمان عورت معنویت اور روحانیت میں آگے ہوگی تو بڑے میدانوں میں مردوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی اور مرد کی کمزوریوں کو دور کرنے میں معاون بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پیکر صبر و جہاد۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مصائب۔ قرآن حکیم میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، اے اہل بیت، خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ 25 رجب ہمارے مظلوم اور اسیر امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، جنہیں ہارون رشید ایک زندان سے دوسرے زندان منتقل کرتا رہا اور بعد میں زہر کے ذریعے شہید کر دیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ طاہرین نے جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں بنی امیہ کے ہاتھوں اٹھائیں، اتنی تکلیفیں بنی عباس کے خلفاء کے ہاتھوں بھی اٹھائیں، کیونکہ ہمارے ائمہ اہل بیت علمی، اخلاقی اور معنوی اعتبار سے لوگوں میں نہایت عزت و احترام سے دیکھے جاتے تھے، اور لوگ اکثر اوقات اپنے علمی اور دینی مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان کی بے حد عزت اور تعظیم کرتے تھے۔ اموی اور عباسی خلفاء ائمہ اہل بیت کی شہرت اور لوگوں میں ان کی ہر دل عزیزی سے ہمیشہ جلتے اور خائف رہتے تھے، اور وہ ائمہ طاہرین کو اپنی حکومت اور سلطنت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ امام عالی مقام سے خلفاء کی محبت۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید ائمہ اہل بیت کا بے حد احترام کیا کرتا تھا، اور جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اہل بیت سے محبت اپنے والد ہارون رشید سے سیکھی ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کر کہا کہ تمہارا باپ ہارون تو اہل بیت کا کھلم کھلا دشمن تھا، جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ اہل بیت کی محبت اپنے والد سے سیکھی ہے، بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ مامون کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا تھا کہ دربار نے آ کر اطلاع دی کہ موسیٰ بن جعفر تشریف لائے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے والد نے دربار میں موجود تمام لوگوں کو آپ کے استقبال کا حکم دیا اور خود بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور انہیں اپنی جگہ بیٹھایا اور انتہائی احترام کے ساتھ اپنے ہاتھ زانوؤں پر رکھ کر ان کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ جب وہ جانے کے لیے اٹھے تو میرے والد نے اسی عزت و احترام سے انہیں رخصت کیا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ جن کی آپ اس قدر عزت و احترام کر رہے تھے وہ کون ہیں؟ میرے والد کہنے لگے، اگر لوگ انہیں اور ان کے آباء و اجداد کی شان و منزلت کو یوں جان لیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں تو وہ ہمیں اس منصب سے ہٹا دیں گے۔ اس پر میں نے کہا تو پھر آپ اس خلافت کو ان کے حوالے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرے والد نے کہا، بیٹا اقتدار بانجھ ہوتا ہے، تم میرے بیٹے ہو، اس کے باوجود اگر تم مجھ سے خلافت کے بارے میں جھگڑا کرتے تو میں تمہیں قتل کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگاؤں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید روضہ رسول کی زیارت کرنے مدینہ آئے اور روضہ اطہر کے پاس کھڑے ہو کر یوں سلام کیا، السلام علیکم ابن اے میرے چچا زاد بھائی، آپ پر میرا سلام ہو۔ اس طرح وہ لوگوں پر پیغمبر اکرم کے ساتھ اپنی رشتہ داری جتانا چاہتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، السلام علیکم یا ابا ہو، اے بابا آپ پر میرا سلام۔ یہ سن کر ہارون رشید نے امام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ رسول آپ کے باپ کیسے ہوئے؟
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون سے کہا اگر آج رسول خدا آ کر تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے تو کیا تم قبول کر لو گے؟ ہارون نے کہا اگر ایسا ہو تو میرے لیے اس سے بڑھ کر شرف اور فضیلت کی بات کیا ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا لیکن میں ایسا کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میری بیٹی رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو ایک مدت تک اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں قید رکھا اور اسے امام کی سخت نگرانی کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ہارون کو یہ رپورٹ دی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دن رات خدا کی عبادت اور دعا میں مشغول رہتے ہیں اور یہ جملے آپ کے زیر رب رہتے ہیں: پروردگار، میں نے تجھ سے تیری عبادت کے لیے فرصت چاہی تھی اور تو نے عطا کی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ بحر الانوار جلد نمبر 48 صفحہ نمبر 107۔ اس کے بعد اس شخص نے ہارون رشید کو خط لکھا کہ وہ امام موسیٰ کاظم کو کسی اور زندان میں منتقل کر دیں ورنہ میں انہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کے بعد ہارون رشید نے امام عالی مقام کو بغداد منتقل کرایا اور ایک زندان سے دوسرے زندان منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ آپ کو زہر دے کر شہید کرا دیا گیا۔ آپ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں آپ کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ مسلمانوں کے درمیان آپ کی کتنی قدر و منزلت تھی۔ عمدۃ الطالب میں تحریر ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فضیلتوں کے حامل، ثابت قدم اور کھلے ہاتھ کے مالک تھے۔ شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد میں لکھتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے زاہد، فقیہ، سخی اور کریم النفس ہستی تھے۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ آپ رات کے پچھلے پہر سے عبادت شروع کرتے اور صبح صادق تک عبادت میں مشغول رہتے تھے، پھر نماز فجر ادا کرتے اور خدا کے حضور روتے ہوئے دعا و مناجات میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور خوف خدا سے آپ کو غش آ جاتا تھا۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو آپ کی آواز کے سوز و گداز کے اثر سے لوگ جمع ہو جاتے اور آپ کی رقت دیکھ کر وہ بھی رونے لگتے تھے۔ اسی بنا پر لوگ آپ کو عبد صالح کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ اپنے اہل خانہ اور دوست احباب سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھتے تھے۔ آپ راتوں کو مدینہ کے فقراء تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیتے تھے، کوئی آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گزر ایک سیاہ فام شخص سے پاس سے ہوا جو انتہائی بدصورت تھا۔ امام عالی مقام اس شخص سے نہایت خندہ پیشانی سے ملے اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر اس شخص سے پوچھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو بلا جھجک بولو، میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں نے حیران ہو کر آپ سے پوچھا کہ فرزند رسول، آپ ایسے کالے شخص کے پاس بیٹھ گئے ہیں اور اس کی ضروریات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جبکہ یہ ایک انتہائی غریب آدمی ہے۔ یہ سن کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جان لینا چاہیے کہ یہ بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، بندہ خدا ہے، کتاب خدا کی روح سے تمہارا دینی بھائی اور خدا کی زمین پر تمہارا ہمسایہ ہے۔ یہ شخص ہمارے ساتھ ہمارے بابا حضرت آدم اور افضل ترین دین اسلام کے ذریعے جڑا ہوا ہے، کسی دن ہمیں بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس وقت یہ یاد کرے گا کہ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ہم اس ڈر سے کہ کہیں دوستوں سے محرومی نہ ہو، ایسوں سے بھی ناطہ رکھتے ہیں جو ہماری دوستی کے قابل نہیں ہوتے۔ بحر الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 324۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وصیت۔ اپنے بیٹوں سے وصیت کرتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے فرزندو، اگر تم میری اس وصیت پر عمل کرو گے تو نقصان میں نہیں رہو گے۔ اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہے یا دشنام کرے تو دائیں کان سے سننا اور بائیں کان سے نکال دینا، اور اگر کوئی اپنے کیے پر پچھتائے تو اسے معاف کر دینا۔ بحر الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 425۔ حشام بن حکم کے نام اپنی وصیت میں آپ فرماتے ہیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں خلوت اور جلوت میں خدا سے ڈرنے کی، اطمینان اور غضب کی حالت میں عدل کرنے کی، تنگی اور فراغت دونوں حالتوں میں کسب کرنے کی، جنہوں نے تم سے قطع تعلق کی ہیں ان سے تعلق قائم کرنے کی، تمہارے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کو معاف کرنے اور تمہیں محروم کرنے والوں پر مہربانی و شفقت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تمہاری نگاہ عبرت خاموشی، فکر اور گفتگو ذکر الہی ہونا چاہیے۔ خبردار کنجوسی نہ کرنا اور سخاوت کو اپنا پیشہ بناؤ، کیونکہ خداوند عالم کسی بخیل کو اپنی جنت میں داخل نہیں فرماتا اور کسی سخی کو دوزخ میں نہیں بھیجتا۔ بحر الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141۔ ابن حمدون اپنی تذکرہ نامی کتاب میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے 4 چیزوں میں تمام لوگوں کا علم منحصر دیکھا ہے۔ پہلی یہ کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، یعنی انسان اپنے خالق اور پالنے والے کو
پہچان لے، دوسری یہ کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچان لینا، جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں اس پر اس کا شکر کرنا، تیسری یہ کہ اس بات کو جان لینا پھر جو وہ تم سے کہنا چاہتا ہے، اس نے تم پر جو چیز واجب کی ہے اسے انجام دینا تاکہ اس کے ثواب کا مستحق قرار پاؤ، چوتھی یہ کہ اس بات کو جان لینا جو تمہیں تمہارے دین سے خارج کرتی ہے، وہ کون سے گناہ اور باطل عقائد ہیں جو تمہیں تمہارے دین سے نکال باہر کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 328۔ امام موسی کاظم علیہ السلام اپنے بیٹوں کے نام اپنی وصیت میں اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تو تم اپنے اوقات کار کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، پہلا حصہ خدا کی عبادت اور اس سے راز و نیاز کے لیے، دوسرا حصہ کسب معاش کے لیے، تیسرا حصہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ میل ملاقات کے لیے جو تمہیں تمہارے عیوب سے آگاہ کرتے ہوں اور دل سے تمہارے ساتھ مخلص ہوں، اور چوتھا حصہ حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے مخصوص کر دو۔ تم اس چوتھے حصے سے باقی 3 حصوں کے لیے طاقت اور توانائی حاصل کرتے ہو۔ بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 321۔ پس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس اور بدن کو اس کی پسندیدہ حلال چیزیں مہیا کرے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھانے کے لیے طاقت اور توانائی حاصل کر سکے۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، اگر وہ نیکی کر رہا ہے تو اس میں اللہ سے مزید اضافے کی دعا کرے، اور اگر برائی کر رہا ہے تو اللہ سے توبہ کرے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 153۔ ائمہ طاہرین اللہ کی حجت ہیں، ائمہ طاہرین راہ خدا کے لیے چراغ ہدایت ہیں، وہ خدا کی دلیل اور لوگوں پر خدا کی حجت ہیں، اور لوگوں کی عقل و فکر اور دلوں کو نور الہی سے منور کرنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی ولایت اور امامت پر مکمل ایمان لانا چاہیے اور دلوں میں ان کی محبت کی شمع جلائے ان کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں خدا تک رہنمائی کرنے والے اور رسول اللہ کے حقیقی جانشین ہیں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام سے بہت سے علماء محدثین نے روایت نقل کی ہے کہ ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل بھی ہیں کہ جب وہ امام موسی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے تو کہتے تھے کہ مجھے موسیٰ بن جعفر نے بتایا، انہیں ان کے والد امام جعفر صادق نے، انہیں ان کے والد امام محمد باقر نے، انہیں ان کے والد امام زین العابدین نے، ان کو ان کے والد امام حسین نے، انہیں ان کے والد امام علی نے، اور انہیں رسول اللہ نے خبر دی۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے، یہ وہ سلسلہ سند ہے کہ اگر اسے دیوانے پر دم کیا جائے تو اس کی برکت سے اسے افاقہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہستیاں علم و معرفت اور معنویت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ ہمیں ان ہستیوں کے ارشادات پر عمل کرنا چاہیے جن کا سلسلہ ان کے نانا رسول اللہ اور جبرائیل سے ہوتے ہوئے اللہ تک جا پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 10 کا اختتام کرتے ہیں۔